بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت پسند۔ میں آپ کا میزبان شہزاد احمد اور میرے ساتھ مہمان پروفیسر مظہر دانی صاحب۔ دوستو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سر، آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بزنس میں ناکامی کا۔ صحیح۔ بہت سارے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے کر کے چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے چھوڑنے کی وجہ ان کی ناکامی ہے۔ صحیح۔ اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بزنس دوست ماحول نہیں ہے، یا پھر ہماری جو بزنس ہم کرنے جا رہے ہیں ہماری سلیکشن غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ناکامی کی، اس میں ہمیں دو تین چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اس بزنس سے متعلق آپ کے پاس سکل ہے؟ کیا کوئی تجربہ ہے؟ کیا کہیں پہ آپ نے پریکٹس کی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو ہم پہلے نیٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم یہاں کبڈی کھیلتے ہیں، ہمارے علاقے میں دیکھیے بچے سارا سال جو ہے وہ ورزش کرتے رہتے ہیں، کبڈی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تب میدان میں اترتے ہیں۔ بے شک۔ تو بزنس کے سلسلے میں ایسا کیوں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں کسی میدان میں بھی؟ مطلب شہزاد صاحب نے ایک بزنس شروع کیا، میں نے کسی سے سنا بھائی اس میں بہت بچتا ہے، پھر کسی اور جگہ پہ بیٹھا، وہاں پہ سنا بھائی آج کل یہ بزنس بہت ہے، تو میں نے آؤ دیکھا نہ تھا وہ شروع کر دیا، نہ اس کی الف بے کا مجھے پتہ ہے، اور میں نے بزنس شروع کر دیا۔ زیادہ تر ناکامی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم بزنس کے متعلق اسٹڈی نہیں کرتے، اس کے سارے پہلو نہیں دیکھتے، اور اس سے پہلے کسی ویسی متعلقہ جگہ پہ کام نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی ہم نے 50,000 یا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، ایک کریانے کی دکان بنانی ہے، ایک سروس اسٹیشن بنانا ہے، یا کوئی فروٹ سیل پوائنٹ بنانا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے تجربے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت تجربے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں پڑھاتا ہوں، میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن میں شاید فروٹ کی ریڑھی پہ ویسا کامیاب نہ ہوں۔ جس طرح کا وہاں ماحول ہوتا ہے اور جس طرح کی مینٹیلٹی چاہیے وہ آپ میں ہے ہی نہیں ہے، تو آپ ناکام ہوں گے۔ دیکھیں جاپانی میں ایک کہاوت ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا وہ دکان نہ کھولے۔ اب میرے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے ہوئے ہیں اور میں کسی کو بلا کے راضی نہیں ہوں، تو میرا بزنس کیسے چلے گا؟ صحیح۔ اس کے لیے تو آپ کو ویسا ہونا پڑے گا، ویسی مینٹیلٹی چاہیے، تب جا کے چلے گا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ایک خاص ڈگر پہ ہاں آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں لا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی تخلیقی چیز پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان اصولوں سے بالکل جو متفقہ اصول ہیں یا جو مسلمہ اصول ہیں ان سے ہٹ کے آپ بزنس میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ بزنس کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بھائی شہزاد بھائی، بزنس بھی دو تین قسم کے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک بزنس ہے سروسز، جیسے میں نے اسکول کھول لیا، اب اس میں کیا ہے 4-5 لاکھ کا فرنیچر ہوگا، مثال کے طور پہ 6 لاکھ کا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن تنخواہیں جو ہیں وہ 2 لاکھ آپ کی پر منتھ جاتی ہیں۔ تو اگر ایک آپ سال اس کو رن کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو آپ 24 لاکھ کم و بیش تنخواہیں دے چکے ہوں گے اور 10-12 لاکھ رینٹ دے چکے ہوں گے، اور اخراجات مل ملا کے 35-40 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے۔ فرنیچر تو آپ کا 6 لاکھ ہے، کل آپ بند کرنا چاہیں تو وہ 6 لاکھ ہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں آپ کو کوئی دے سکتا۔ تو ایک یہ دیکھ لیں کہ بزنس کی نوعیت کیا ہے۔ پہلا بزنس جس میں صرف سروسز ہیں اور بہت سارے لوگ آپ انوالو کر لیتے ہیں، جیسا کہ اسکول، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ 1 سال کے بعد تجربہ کرنے کے بعد آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ 35-40-50 لاکھ کا لاس برداشت کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس سے حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ایک بزنس ایسا ہے جس میں جتنا آپ کماتے ہیں اتنا کم بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیپریسیشن بزنس کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی خرید لی، ایسے لے لیں، سڑک پہ آپ نے اس کو آپ لے آئے، اڈے پہ لے آئے، اب وہ اگر روزانہ کا 2,000 آپ کو یا 1,000 1,500 2,000 بچا کے دے رہی ہے تو اتنی اس کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے۔ یا تو یہ بڑے سکیل پہ بزنس کیا جائے، ایک تو بڑے سکیل کا بزنس ہوتا ہے، ایک چھوٹے سکیل، یہ وہ جو شروع کرنا چاہتا ہے آدمی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بزنس کیا ہوگا کہ جب وہ سال کے بعد حساب کرے گا، اس کے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ لگے گی بھی، کچھ اس کے انجن کے مسائل ہوں گے، میکینیکل مسائل ہوں گے، ان کو ٹھیک کرتے کرواتے، ٹائر ڈلواتے، یہ وہ
وہ حساب کرے گا, وہ کہے گا یار جتنے کمائے تھے اتنے لگا دیے, اور اتنی اس کی ویلیو بھی کم ہوگی. 0 میٹر نکلوائی تھی 40 لاکھ کی, اب یہ 30 کی رہ گئی ہے مثال کے طور پر. ہاں جی شہزاد بھائی, ایک بزنس ایسا ہوتا ہے جو جوں کا تو رہتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے کریانے کی دکان بنا لی, ہاں جی, ٹھیک ہے, یا آپ نے کچھ ایسی چیز میٹیریل رکھ لیا, آپ نے سیمنٹ, سریا, بجری وغیرہ رکھ لی, یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو وہ آپ کا پڑا ہوا ہے, اگر بکا نہیں ہے تو آپ کا پیسہ اس ایسٹس کی صورت میں, ان چیزوں کی صورت میں سٹاک ہے. آپ جب بھی چاہیں کوئی تھوڑا سا کم و بیشی کے ساتھ آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. جو میں نے پہلا بزنس بیان کیا جس میں صرف سے جیسے اسکول ہیں, آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں, بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور دوسرا جو بزنس ہے اس میں جو آپ کما رہے ہوتے ہیں اتنا تقریباً آپ کا وہ لگ بھی رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو تیسری قسم کا بزنس ہے, میری یہ رائے ہے ذاتی طور پہ کہ جو بھی نیا بزنس کرنا چاہے وہ یہ تیسری قسم کو سب سے پہلے ذہن میں رکھے. جو بھی بزنس کرنا چاہتا ہے اس بزنس سے متعلقہ جتنی اسٹڈی ہے وہ کرے, اور کہیں نہ کہیں پہ 1-2 سال وہ پریکٹس بھی کرے, جس کو آپ نیٹ پریکٹس کہہ سکتے ہیں. پھر جب وہ اپنے بزنس کے ساتھ میدان میں اترے گا تو اس کو سب کو پتہ ہوگا اور وہ بزنس ناکام. میں جانتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں, صحیح ہے, دیکھیے یہاں میں نے دیکھا فیلئر اپنے سٹی میں. میرے 1-2 دوستوں نے ریسٹورنٹ بنائے, وہ 1 سال کے بعد اچھا خاصا نقصان کر کے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. میرے ایک دوست تنزانیہ میں ہیں, ریڈ آنین کے نام سے ان کا ریسٹورنٹ تھا, اظہر وارسی راولپنڈی کے رہنے والے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ خود اس بزنس کو جانتے تھے اور انہوں نے پی سی میکر سے تک کام کیا تھا. اب ان کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا تھا. اگر ان کا شیف ہے وہ بھاگ گیا ہے, وہ ایک دن آیا نہیں ہے تو وہ خود کچن میں گھس جاتے تھے اور وہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ آج ریسٹورنٹ میں کوئی مسئلہ ہے, تو وہ بن جاتا تھا. تو لہذا ان کو لوگ تنگ بھی بہت کم کرتے تھے. یہاں جو میرے دوستوں نے کھولے وہ کبھی آج فلاں ملازم نہیں آ رہا, کبھی آپ آج جناب شیف جو ہے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا, اب کیا کریں, پتہ انہیں کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اچھا خاصا خرچہ کر کے بعد میں اونے پونے بیچ کے وہ وہاں سے فارغ ہوئے. تو لہٰذا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کریں لیکن پہلے وہ جو نیٹ پریکٹس والی بات میں نے کی ہے نا وہ ضرور کر لیں. اور پھر ایک اور شہزاد بھائی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بزنس اچھا خاصا چل رہا ہے, ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے یا ہم کہیں پہ سنتے ہیں, ہم اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ بزنس اب میں اس سے اکتا گیا ہوں, یہ کوئی میں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. کبھی بھی چلتے ہوئے کام کو چاہے وہ کم دیر ہے یا زیادہ بند نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ دوسرا ساتھ میں سٹارٹ لے لیں اگر آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں اور آپ کے پاس سرمایہ ہے تھوڑا بہت تو آپ لے لیں, لیکن جب تک وہ دوسرا بزنس اسٹیبلش نہیں ہو جاتا پچھلے بزنس کو بند نہ کریں, ورنہ بہت بڑے نقصان میں پڑیں گے کہ ایک کام پہ آپ نے 2-4 سال محنت کی, پھر اس کو بند کر کے آپ نے ایک کام میں پڑ گیا. اور عموماً یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اچھا اس میں ہمارا ایک معاشرتی بھی بڑا پہلو, مطلب وہ یہ کہ ہم لوگ خود سے سوچتے نہیں ہیں, ہم ہمیشہ بزنس جو ہے وہ اپنے دل سے نہیں دوسروں کے مشورہ سے کرتے ہیں, دیکھا دیکھی کرتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارا بازار کا ماحول ہے یہ نئے بزنس مین کے لیے فرینڈلی نہیں ہے. بالکل, مطلب جو پہلے سے موجود تاجر ہیں اس فیلڈ کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ جو نیا بندہ آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اب ظاہر ہے اس نے پروڈکٹ لینی ہے تو اس نے بڑے تاجر سے خریدنی ہے, وہ پھر اس نے آگے نیچے سیل آؤٹ کرنی ہے. اب گورنمنٹ کا ریٹ آ رہا ہے 100 روپیہ, وہ خرید کے لا رہا ہے 102 روپیہ. ہاں جی, اب وہ بیچے گا کیسے؟ اچھا یہ ہمیشہ سے ایک فطرت کا اصول رہا ہے کہ بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. آپ نے دیکھا ایک زمانہ تھا کہ گلی محلے میں دکانیں تھیں جب ہم بچے تھے, اب یہ گلی محلے کی دکانوں کا رواج ختم ہو جائے گا. آپ نے جوتے لینے ہوتے تھے نا, آپ کے قصبے میں مل جاتے تھے, مطلب کوئی بھی چیز ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری دکانیں ہوا کرتی تھی, سب کا بزنس چل رہا تھا. یہ جب سے بڑے بڑے مال آئے ہیں نا یہ چھوٹی دکانوں کو کھا گئے. کتنے لوگ, ابھی میں یہ آپ سے بالکل 100% کہہ رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے شہر میں بھی ایک بہت بڑا مال بن رہا ہے اور ہر شہر میں مال بھی آلریڈی ہے. یہ جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے چھوٹی دکانیں ختم ہوتی چلی جائیں گی.
लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे, खरीदार चमक की तरफ जाए, चमक की तरफ, फिर वो उसके लिए सहूलत है मतलब एक ही जगह से सारी चीजें, तमाम चीजें मिलेगा। लेकिन जब दुनिया की तरक्की जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स में है। आप जब तक छोटे छोटे यूनिट्स देहातों की सतह तक नहीं लेके चले जाएंगे, आप हकीकी तरक्की नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब छोटे दुकानदार जो हैं वो खुद से क्या कर सकते हैं? अब मैं बताता हूँ। मसलन बड़ी जो कौमें हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता कौमें कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी, मसलन टोयोटा है, हुंडा है, ये उन्होंने छोटे छोटे प्लांट जो उनका एक एक पुर्जा यहाँ पे बनता है, मिसाल के तौर पर उनका कोई नाटी बन रहा है, कोई बोर्ड बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उन्होंने वो देहाती एरियाज में फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, वहां के लोगों ने वो बना के उनको दे रहे हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो उन्होंने दिया हुआ है। तो टोयोटा कंपनी को एक ही जगह पे प्लांट नहीं है, वो एक जगह पे बड़ा प्लांट तो है टोयोटा शहर के अंदर, लेकिन उसकी चीजें जो बन रही हैं वो बहुत पूरे जापान में फैली हुई हैं। मतलब उन्होंने वेंडर रखे हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए हैं, बिल्कुल, वो आगे मतलब उसकी स्टीयरिंग कोई बना रहा है, कोई व्हील कोई बना रहा है, असेंबलिंग वहाँ कंपनी का वो अपना एक मेयार दे देते हैं कि इस मेयार के मुताबिक। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम सारा काम खुद करना चाहते हैं, ऑल इन वन। वो मिल बांट के खाते हैं, वो तकसीम करते हैं, और तकसीम करने से हमारा ईमान है कि रिस्क बढ़ता है, तरक्की आती है, खुशहाली आती है। मतलब वो पूरे मुल्क का सोचते हैं, वो पूरे मुल्क का सोचते हैं। तो हम कहते हैं हम दूसरों को क्यों दे, ये काम भी हम अब इसमें ये फिर वही सवाल आता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो लोग, चलो लोगों के अंदर भी वतन परस्ती होगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी लाजमी ऐसी कोई शिक होगी। ये ऐसा पाकिस्तान के अंदर शायद अभी तक नहीं है। लेकिन वहाँ एक मैं मिसाल देता हूँ। मसलन हमारे एक दोस्त हैं बतनाबिर साहब, वो उनकी कंपनी थी, वो तंजानिया में गाड़ियाँ बेचते थे, मतलब यूज्ड मोटर्स ना, व्हीकल्स बेचते थे वहाँ पे। तो जितना उनकी उसकी मेंटेनेंस है ना, वो जापान के अंदर एक और कंपनी थी, वहाँ से करवा के बेचते थे, मतलब उसका रंग वगैरह सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल न्यू बना के बेचते थे। तो वो बहुत महंगी पड़ती थी। जापान में आपको पता है लेबर की $2000 कम से कम उसकी माहाना तनख्वाह है। तो जबकि तंजानिया के अंदर $2000 पे आप 20-30 आदमी रख लें, ठीक है ना, वहाँ एक की है। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि जब मैं तंजानिया में उनके उस पे था, यूनिट पे था, तो मैंने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ये इसी तरह भेज दिया करें, यहाँ पे बहुत अच्छे कारीगर मौजूद हैं, तो हम यहाँ से बनवा लिया करेंगे, तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा, कम से कम 30-40 गुना हमें सस्ता पड़ेगा। तो वो जो वतनाबे था उसकी बात बड़ी सुनने वाली है। उसने कहा, वो मिसातो में था, वो जो वर्कशॉप थी जहाँ से ठीक होता था, तो उसने कहा मिसातो नो शिगोतो नक न चौगो, यानी मिसातों के लोगों का काम बंद हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, उन लोगों का काम बंद हो जाएगा। तो ये महंगी भी पड़ती है, लेकिन हम जापान से करवाएंगे। ये होता है उबुल वतनी, कि अपने मुल्क के लोगों को रोजगार देना, अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना। लेकिन अल्लाह करेगा हम मायूस नहीं है, ये हम में भी है भी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर हमें कोई अच्छा लीडर मिल गया तो इंशाअल्लाह ये उनसे भी ज्यादा होगी हमें। चलें उस वक्त का इंतज़ार करते हैं। हाँ जी, बात हम सब कर रहे हैं, कभी ना कभी इस पे अमल भी होगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।